سب سے پہلے تو میں آکسفورڈ کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ کل بھی صحافت کے حوالے سے ہم نے ایسی گفتگو کی کہ شاید اب اتنے اوپن پلیٹ فارم پر کرنے کا موقع نہ ملے، اور آج آئین کے حوالے سے اور وہ بھی ہمارے حوالے سے کہ یہ دا پیپل وی دا پیپل آور کانسٹیٹیوشن، ایک بڑے حساس موضوع پر انہوں نے مجھے ایک تو میزبانی کا شرف دیا، اور اس کے ساتھ ہی دو ایسے مہمانوں کو زحمت دی جنہوں نے آئین، قانون، جمہوریت کے لیے دہائیوں جدوجہد کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ حامد خان صاحب اور فرحت اللہ بابر صاحب کا تالیوں سے بجا کر استقبال کیجیے۔ حامد خان صاحب جو تھے وہ پہلے ہمارے جو بہت بڑے وکیل، اور ان کی دوستی بھی تھی، چلے کہہ دیتا ہوں، تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی۔ پھر انہوں نے اس وقت ان کے عروج پر ان کو چیلنج کیا، اختلاف کیا، اور آج قیدی نمبر 804 کے وکیل سب سے بڑے ہیں یہ۔ فرحت اللہ بابر صاحب کا بڑا مسئلہ بہت ہی مشکل ہے کہ شہیدوں کی پارٹی کے ترجمان ہیں، اب شریفوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ایسی آئینی ترامیم پاس انہوں نے کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میرا بہت تعلق ہے، آکسفورڈ نے یہاں ذرا کچھ غلط کیا کہ میں بابر صاحب سے اب کیسے سوال کروں گا۔ موضوع جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیے میں تو وہ اس طرح کا اینکر نہیں ہوں۔ دیہاتی زبان میں انہوں نے کہا ہم اور آئین، اسی طرح ہے نا کچھ؟ جی اسی طرح کا ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، کل بھی مجھے ذکر کرنا پڑا شاعر عوام حبیب جالب کا۔ آج ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، لیکن ان کا ایک مصرع خان صاحب کو یاد ہے، ایک مصرع کہہ دیتے تھے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور ٹریول کرتا ہوا چلا جاتا تھا، سارے ملک میں، ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ جب میاں والی جیل میں گئے تو اس کے سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ جالب صاحب آپ کو نہ قلم ملے گا نہ دوات، اور آج آپ کو نہ لکھ سکیں گے نہ پڑھ سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میری تو شاعری بڑی آسان ہوتی ہے، یہ تمہارا ساتھ جو کھڑا ہوا ہے حوالدار، اس کو میں ایک مصرع سناؤں گا، یہ حوالدار جو ہے میاں والی کے چوک پہ سنا جائے گا، میاں والی کے چوک سے لے کر یہ موچی دروازے پہ چلا جائے گا، لاہور سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ خان صاحب یہ جو آپ تو تمام گزرے ہیں، اور خان صاحب نے ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پر، جسے میں تو کہوں گا کہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اور میں بھی اسی سے استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ تو کیا خان صاحب 54 تک آئین ہی نہیں بنا، 62 کا آئین آپ کے سامنے ہے، 70 کا آئین بدقسمتی سے بنے ہوئے ابھی مہینے نہیں ہوئے تھے کہ خود اس کے خالق نے اس میں ایسی ترمیم کر دی کہ پہلے عجیب بات ہے کہ معذرت کے ساتھ بابر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے جو متفقہ آئین 73 کا بنایا تھا، اس میں ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ عام طور پر جب لوگوں کو حراست میں لیا جاتا تھا تو 15 دن میں انہیں پیش کرنا پڑتا تھا، اس 15 سال کی مدت کر کے 3 ماہ کر دی گئی، 90 دن۔ اور آج آپ دیکھیے کہ 60 سال بعد آئین میں پھر ترمیم کی گئی ہے کہ خان صاحب یا آپ میں سے کسی کو اٹھا لیا جائے، نامعلوم افراد اٹھا لیں، اور 60 دن تک وہ 90 دن تک پیش نہیں کریں گے عدالت میں۔ یہ تاریخ ابھی تک وہی ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ تو بتائیں خان صاحب، ہم یعنی عام آدمی یہ جو بیٹھے ہیں کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غائد بریلوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ان اچھے الفاظ میں مجھ جیسے آج اس شخص کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کہے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سارے موضوع میں جانے کی بجائے جو پچھلے دنوں ہمارے ساتھ اس آئین کے ساتھ، ہمارے ساتھ پیپل کے ساتھ، کیونکہ یہاں وی دا پیپل اینڈ آر کانسٹیٹیوشن یہ ٹاپک رکھا ہے، تو لوگ اور آئین، تو میں اس کا موجودہ کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ایک تعلق جو ان دونوں میں بہت گہرا ہوتا ہے اس کے بارے میں چند گزارشات کروں گا کہ وہ آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیے یہ کوئی 14 اور 15 کی درمیانی رات کی بات ہوگی
میں سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں بتایا گیا، چونکہ اس وقت میرا بھی یہ پریولیج ہے کہ میں بھی سینٹ میں ہوں، ہمارے فرت اللہ بابر صاحب تو بہت سال رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو کہا کہ آپ رک جائیں۔ ہفتے والا دن بھی تقریباً اسی میں ہر 2 گھنٹے کے بعد اب آ رہا ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی، جیسے کہ سواری پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہو۔ پھر اس کے بعد اتوار بھی اس طرح گزرتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے آ رہی ہے ترمیم؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو وزیر قانون کہتا ہے، ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں، ان سے پوچھو صحیح، کوئی تاڑ صاحب ہیں، جو بھی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہنا اس کا۔ اچھا جی، تو میں نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پر ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ ہم سے کوئی آئینی ترمیم پاس کروانا چاہتے ہیں بظاہر اس پارلیمنٹ سے، تو ہمیں وہ دیجیے گا تو صحیح نا، اس کا مسودہ تو ہونا چاہیے ہمارے پاس، ہم پڑھ تو لیں کہ آج رات کے اندر آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے تو کس مسودے کے اوپر، کس ترمیم کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے مسودہ۔ پھر کسی نے پوچھا کہ جو صاحب وزیر اعظم ہے اس وقت ان کے پاس ہے؟ تو کسی نے کہا ان سے ہی پوچھا، ابھی تک نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کہاں سے بن کے آ رہا ہے؟ تو تقریباً ہمیں 12 بجے بتایا گیا کہ نہیں، آج پھر سیشن نہیں ہوگا، لگتا ہے جہاں سے بن کے آ رہا تھا پہنچا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ پتہ یہ چلا اگلی صبح مجھے کسی نے بھیجا بھی ایک مسودہ، کہتے تھے کہ شاید یہ ہونا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ پتہ چلا کہ اصل میں اس لیے نہیں مسودہ پیش ہو سکا، یہ جو کچھ بھی تھا وہ نمبر ان کے پورے نہیں ہوئے تھے۔ نمبر چاہیے تھے کم از کم 64 سینٹ میں اور 224 جو تھے وہ اس میں نیشنل اسمبلی میں، وہ پورے نہیں تھے۔ تو اس لیے انہیں ارجنٹ کرنا پڑا، یہ جو پیچھے بات چیت جن کی چل رہی تھی، کیونکہ 2 میجر پارٹیز تو اکٹھی تھی، پیپلز پارٹی اور PMLN، اور کچھ ان کے اتحادی MQ وغیرہ، لیکن ان کے سارے نمبر ملا کے بھی یہ پورے 224 یا 64 نہیں ہو رہے تھے۔ بابر صاحب، یہ جو سب کچھ ہوا اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی طویل قربانی اور جدوجہد رہی ہے، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد اگلے دن 6 بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں 25 منٹ میں جس طرح پاس ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسپیکر صاحب کے ساتھ ہی کہیں جیٹ طیارہ کھڑا ہے جس میں سوار ہو کے انہیں فوراً روانہ ہونا ہے۔ میں نے اتنے زیادہ جو ہے اسپیکر صادق صاحب کو تیز رفتاری سے، تیز گام سے بھی زیادہ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور ساتھ ساتھ بل پاس ہوتا رہا۔ تو کیا جلدی تھی بابر صاحب؟ بہت شکریہ صاحب، آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہوا اور کیا ہوا۔ حامد خان صاحب نے، محترم حامد خان صاحب نے کیسے ہوا، جو ہوا اس بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے بتایا کہ رات کی تاریکی میں کسی کو علم نہیں تھا اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس پر بات ہو گئی ہے، اور اس پر تنقید ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی بحث مباحثے کے ہونی چاہیے تھا بحث مباحثہ۔ چونکہ اس پر بات ہو گئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہاں اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، اینڈ دس از دا کرکس آف دا میٹر، واٹ ہیپنڈ۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اور پاس ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ کیا ہوا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کو سب سے پہلے ذرا تھوڑا سا ریئر، گاڑی کے اندر ایک شیشہ ہوتا ہے پیچھے کی طرف دیکھنے کے لیے تاکہ آپ آگے جا سکیں، تو تھوڑا سا ریئر ویو مرر میں ذرا جھانک کے دیکھیں۔ 2010 میں 18ویں ترمیم آتی ہے، پارلیمان اس میں عدلیہ کی تقرری کے بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ عدلیہ کے پاس 2 بڑی ایسی چیزیں ہیں جو عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے اختیارات کا تعین کرتی ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ججوں کی تقرری اور دوسرا ان کا سو موٹو کا اختیار۔ یہ 2 بڑے اختیارات ہیں اور اس کے بغیر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔
اب کیا ہوتا ہے 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آتی ہے, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے, جس میں آپ نے اس کا طریقہ بتایا ہے, ججوں کی تقرری ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو درست کر دو, امینڈ کر دو, نہیں تو میں 18ویں ترمیم کو ختم کر دوں گا, جس کے بارے میں آلریڈی ایک پیٹیشن وہاں موجود تھی. پارلیمان پر دباؤ ڈالا گیا اور 19ویں ترمیم آ گئی اور اختیار چیف جسٹس صاحب کو مل گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو تھے, یہ ان کو مشرف نے برطرف کیا تھا اور ان کو واپس اپنے عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے ایک ملک گیر مہم چلی وکیلوں کی. اینڈ ہی واز ری انسٹیٹڈ ایز اے ریزلٹ آف اے پولیٹیکل اسٹرگل, ایز اے ریزلٹ آف اے ماس موومنٹ, ایز اے ریزلٹ آف ایجیٹیشن. ایجیٹیشن میں آنے کے بعد بدقسمتی سے عدلیہ کے ذہن میں ایک بات آ گئی, اور وہ یہ آ گئی کہ دے بیکیم لائک پولیٹیکل ایکٹرز. They became like political actors. پھر اسی چیف جسٹس صاحب نے 105 ججوں کی بھرتی خود کی, ایز این انڈیویژول, وداؤٹ کنسلٹنگ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پارلیمنٹ اینڈ وداؤٹ کنسلٹنگ دا پرائم منسٹر, اور اس نے 103 ججوں کو برطرف کیا, ناٹ انڈر آرٹیکل 209, انڈر کہ یہ پی سی او کے ججز تھے, خود اس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا اور 103 ججوں کو برطرف کر دیا کہ تم نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی چیف جسٹس صاحب سیو موٹو کا اختیار کرتے ہیں. ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے گاڑی سے 2 بوتل شراب برآمد ہوتی ہے, سیو موٹو. جنرل پرویز مشرف میرا مخالف ہے, اس کے گھر کے بجلی کا بل سیو موٹو. پھر آتا ہے چینی کی قیمت, سیو موٹو. پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آتے ہیں, ثاقب نثار صاحب ہسپتال پہ چھاپے مارتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, سیو موٹو. اینڈ دین یو نو دا سیم جوڈیشری started interpreting the constitution in a way that altered the entire constitution. The constitution was not what was written in it. The constitution was what the Supreme Court said. This was untenable. آپ کے میں ٹائم نہیں ہے, بہت سارے فیصلے ایسے تھے کہ جس میں انہوں نے آئین کو بدل دیا, اور خود چیف جسٹس نے کہا کراچی میں, مجھے یاد ہے ذرا اس نے کراچی میں کہا کہ وہ تھیوری ختم ہو گئی ہے کہ پارلیمان جو ہے بالا تر ہے. پارلیمان بالا تر نہیں ہے, آئین بالا تر ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا آئین وہ ہے جو میں کہتا ہوں. لیکن بابر صاحب یہ بھی تو ہوا کہ جن لوگوں نے یہ قرارداد پاس کی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اور یہ بھی ہوا. دیکھیے یہ بالکل درست ہے, جن لوگوں نے کیا, اگر جن لوگوں نے پارلیمان پہ حملہ کیا, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, اگر جن لوگوں نے پارلیمان پہ حملہ کیا غلط کیا, اور پھر اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آؤ ہم یہ کرتے ہیں, مجھے وہی لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم یہ جوڈیشل ریفارمز یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں گے. لیکن پھر 2018 میں یہ جو آئینی ترمیم آ رہی تھی 2010 میں, خود وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ دونوں بڑے محترم لوگوں نے بات کی. حامد خان صاحب بابر صاحب سے براہ راست گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو میں ویلکم آپ کو کر رہا تھا, لیکن اب جو آج کی صورتحال ہے, ہم پیپل, بلکہ وہ جو ہم پیپل کیا ہیں, میں تو بہت سادہ زبان میں کہتا ہوں, ہم تو کہتے ہیں وہ جو اس کی کہ روٹی کپڑا اور دوا گھر رہنے کو چھوٹا سا مفت مجھے تعلیم دلا, میں بھی مسلمان ہوں واللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہمیں تو یہ پتہ ہے. لیکن یہ کون سا آئین ہے, یہ کون سے 26ویں ترمیم ہے؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں وی دا پیپل آف پاکستان کی جو بات ہے, جو آپ کا آج کا ٹائٹل ہے, میں بھی موٹر وے سے آ رہا ہوں تو وہ سارا اسموگ آپ کو دور تک نظر نہیں آتا. وہی تقریباً منظر نامہ 26ویں امینڈمنٹ کا ہے. ایک اسموگ میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ فارمولیشن کیسے ہوئی, اس کی اسموگ اپنی جگہ ہے. پھر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے ٹیکسچول فریم ورک کی امپلیمنٹیشن کی جو کباہتیں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ پریکٹیشنر پوائنٹ آف ویو سے کس قدر دقتیں کریٹ کریں گے. پھر یہ بھی اسموگ میں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے
کہ جو سو موٹو کی پاورز ہیں اس کا جو استعمال تھا اس کے پیچھے بھی وی دا پیپل آف پاکستان کی انگزائٹی تھی جو ججز کے اوپر براہ راست ٹرانسفر ہو رہی تھی فار دا لاسٹ 2 decades، کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے جب وہ اپنی اسائنمنٹس فلفل نہیں کر پاتی، اپنے کام پراپرلی نہیں کر پاتی، تو پھر ججز کنسیڈر کہ ہم کچھ تو کریں، اور ان کے نہ کرنے کی جو ایلیبائی ہے، ایگزیکٹو کی نہ کرنے کی ایلیبائی ہے، وہ پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا ہے، اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونے کا تعلق پولیٹیکل چینجز سے ہے جو ابرپٹلی ختم ہو جاتے ہیں یا ایک دم چیزیں چینج ہوتی ہیں، اس سے پریشر ایگزیکٹو پر آتا ہے، ایگزیکٹو از unable to deliver to people، اور لوگ جو ہیں پھر وہ آواز دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، وہاں سے ایک پینڈولیم کا کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ وی دا پیپل کا جو سو موٹو کا ریکویسٹ ہے یا کلیمرنگ ہے یا خواہش ہے، اس کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محرومیاں، انگزائٹیز اور ان کی ڈیپریویشنز بھی ہیں، اس کو بھی رجسٹر کرنا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جج وہ ہے وہ پارلیمان سے بالا تر ہو گئے تھے؟ خان صاحب اس کا بھی جواب دے دیجئے، اور بابر صاحب نے جو کچھ کہا۔ جی دیکھیے، یہ اگر گریونس جو ہے کچھ مخصوص ججز کے بارے میں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کو آپ جا کے دفن کر دیں، اس کا آنسر یہ نہیں ہوتا، نہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آئین عدلیہ کو کوئی اختیارات دیتا ہے تو پھر آئین کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے رات کے اندھیرے میں، کیونکہ اس کے ساتھ لفظ وی دا پیپل بھی استعمال ہوا ہے آج کے ٹاپک میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آئین جو ہوتا ہے یہ لوگوں کی امانت ہوتی ہے، قوم کی امانت ہوتی ہے، ہر سٹیزن کی امانت ہوتی ہے، یہ رات کے اندھیروں میں پاس نہیں ہے، اس میں ترامیم رات کے اندھیروں میں نہیں کی جاتی، یہ لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے، ان پر بحث ہوتی ہے، ساری سوسائٹی کو اس کا پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، وکلا کی تنظیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں، اس میں سوشل سوسائٹی کی تنظیمیں حصہ لیتی ہیں، سب کا اس میں وجہ سب سے ایک رائے لی جاتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ، بہرحال شاید پہلے بھی ہوتا ہو، میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں بغیر ایک مسودہ لوگوں میں بانٹے، بغیر لوگوں سے رسپانس لیے، صرف اس لیے کہ چند لوگوں کے چند مقاصد تھے، اس لیے اصل میں یہ وی دا پیپل کے نہیں ہے، میری بات کر لینے مجھے، وی دا پیپل کی بات نہیں ہے، کیونکہ بنیاد جو ہوتی ہے آئین کی وہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر نہ ہی وی دی پارلیمنٹیرین ہیں، یہاں تو وی دی پپٹس ہیں۔ خان صاحب اب اس کے بعد کیا رہ گیا خان صاحب؟ بابر صاحب یہ میں ان ڈیفینس آف دا پارلیمنٹ اور ڈیفینس آف دا پولیٹیکل پارٹیز یہ کہوں گا کہ یہی پپٹ پولیٹیشینز تھے، یہی پپٹ پارلیمان تھا جس نے آپ کو 18ویں آئینی ترمیم دی، اور جس نے آپ کو جو مارشل لا ضیاء نے آئین کو بگاڑ دیا تھا اسی آئین کو ریسٹور کیا تھا، یہی پارلیمان۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو اور سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ سیاستدان اپنی غلطی یا بغیر غلطی کے بھی پھانسی ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، ان کی حکومتیں برطرف ہو گئیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ جو لوگ اس کے پیچھے، کون سا جج جیل گیا ہے؟ کون سا جج گیا تھا جیل؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کون سے جج کو کرپشن میں سزا ہوئی ہے؟ کیا وہ جج ہماری طرح کے پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کی خوبیاں اور خامیاں اس طرح نہیں ہیں جو مجھ میں ہیں؟ کیا وہ کوئی فرشتے ہیں؟ تو میں دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ سو موٹو کا اختیار لازمی ہے، حامد خان صاحب نے درست کہا، سو موٹو کا اختیار اب بھی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب آئیں گے اور کہیں گے کہ 2 بوتل شراب میں نے دیکھیے،
اب باقاعدہ ایک بینچ ہوگا, وہ بینچ کہے گا کہ یہ فلاں ایشو جو ہے اس پر ہم 184(3) کے تحت سو موٹو لیتے ہیں, اور جب وہ بینچ کنسیڈر کرے گا تو وجوہات لکھ کے دے گا, اور ایک جج نہیں کرے گا, ججوں کا ایک اکھٹ کرے گا. اگر یہ اختیار ایک فرد واحد جوڈیشری میں اس سے لے کر اسی جوڈیشری کے لوگوں کو دیا گیا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہی اختیار جوڈیشری سے تو اختیار پارلیمان نے تو نہیں لیا. میں تو جا کے نہیں کہوں گا جج صاحب کو کہ دیکھو جی وہ سو موٹو تم لے لو. نو, وہ جج صاحب نے خود لینا ہے, لیکن وہ ایک بینچ ہوگا, وہ ڈسکس کرے گا, پھر جب وہ فیصلہ کرے گا تو تحریری طور پر کرے گا. وہ تحریری فیصلہ آپ کو اور مجھ کو سامنے آئے گا, تو پھر پتہ لگے گا کہ ہاں کیسے. بابر صاحب, بلکہ احمد بلال صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ہم پارلیمان کو یہ بھی اختیار دے دیں, چلے سینئر موسٹ کا بھی کہہ دیں. جی, اس میں تو بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک انٹرنیشنل لاء کا اسپیکٹ بھی ہے. بین الاقوامی فریم ورک میں ریاست میں جوڈیشری کی آزادی ہیز ٹو بی گیون گرانٹیڈ ایز این ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ کرافٹ. اس میں یہ ساری بحث بھی آ جاتی ہے. اور جو میں سیس کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, اس کے نیچے ان چیزوں کو ایگزامن بھی کیا جا رہا ہے اس وقت بین الاقوامی سطح پر, جس پہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ چینجز امینڈمنٹس ہوئی ہیں, چاہے وہ ملٹری کورٹ کی ہیں, چاہے وہ ججز کے ٹینیور کی ہیں, چاہے وہ اسپیشل بینچ کی ہیں, وہ کس حد تک فنڈامنٹل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو امپنج کرتی ہیں یا نہیں. تو یہ ایک پورا کافی بڑا پس منظر ہے. اس کی تو بھی ریپرکشنز آہستہ آہستہ آئیں گے جوں جوں اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائے گی. ہم ذرا یہ تو سیکھیں, یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان لوگوں سے پوچھے جائے اور اپنا نام اور چلے. میں تو تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا, معذرت کے ساتھ, ذرا کرسی ایسی ہے, لیکن اپنا نام بتائیں, سوال کریں. جی, پاکستان کے آئین کو اگر بات کریں تو یہاں پہ وی کی جگہ پہ دا ایلیٹ اینڈ کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اس آئین نے ابھی تک پاکستان کے عوام کو دیا کیا ہے؟ انمپلائمنٹ, انفلیشن, انسرٹنٹی, کیوس. اس کے علاوہ اور کیا دیا ہے؟ یہ جو آئین ہے پاکستان کی, اس میں اگر ایک ورڈ یوز کرے ایلیٹ کیپچرزم, اس میں آپ جو پاکستان کے تمام کنسٹیٹیوشن کے جو پاورفل لوگ دیکھیں, وہ ان کا آئین کو اپنی مدد کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. وہ صرف اسی سے وہ بینیفٹ لیتے ہیں, باقی عوام کو دیا کیا ہے؟ آپ اور پھر حامد خان. جی بلال صاحب جواب دیجئے, کیا دیا آئین نے؟ بیسیکلی آپ کے آئین نے آپ کو ایک تو آپ کی پوری ٹیریٹری دی ہے. دیٹس دا گارنٹی. آپ کا ٹائٹل ٹیریٹری کا آپ کے آئین کے ساتھ براہ راست لنک ہے. آپ کا آئین جو ہے وہ آپ کی ریاست کو بیسک لیگل فیچر دیتا ہے, جس کی بنیاد پر اس کو بین الاقوامی سطح پر اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اور آپ کا آئین جو ہے وہ ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کو انڈر رائٹ کرتا ہے. آپ کا جو آئین ہے وہ جو بھی اسے کہیں وہ ایک سٹینڈرڈ تعین کر دیتا ہے, متعین کر دیتا ہے, جس کی بنیاد پر آپ ریاست کے اندر ہونے والے ہر ایکٹر, ہر اینٹی کی کنڈکٹ کو اس کے اگینسٹ جج کرتے ہیں. آج جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اجتماعی طور پر ڈائیورس لوگ ہیں, مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, لیکن ایک آئین کے فریم ورک میں پابند ہیں, اور اسی آئین کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں وہ ایک سینس آف ایسوسیشن ود ایچ ادر فیل ہوتی ہے. اس میں یقیناً کمیاں ہیں, اس میں کیوٹک انوائرمنٹ بھی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں. وہ چاہے ایگزیکٹو برانچ کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہوں, چاہے وہ جوڈیشل برانچ کی ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہوں, لیکن بہرحال پولیٹیکل فورسز اس ملک میں متحرک ہیں. پولیٹیکل کانسیپٹ, پولیٹیکل اویئرنیس, پولیٹیکل اسپرٹ, وی دا پیپل آف پاکستان, ہر طور پر کسی نہ کسی طرح ان کا ایکسپریشن, ان کی ناراضگی, ان کی خوشی, ان کی سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ آئین جو ہے اس کو اتنا ایزی نہ لیں. یہ پاکستان, یہ آئین جو ہے لیگلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مختصر سوال اور مختصر اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. پلیز. جی بی بی. السلام علیکم سر, مائی نیم از. السلام علیکم, ایم آئی آڈیبل؟
My name is Aisha and I'm a law student. My question is to Farhatullah Babar Saab. As you are defending the constitutional courts, so don't you think that this is undermining the doctrine of separation of powers in this state, or would it have a positive or a negative impact on the society? ذرا پلیز اور ذرا مائک قریب لا کے بات کرو جلدی سے, وقت کم ہے. Sir, as you are defending the making of constitutional courts, so don't you think that this is undermining the doctrine of separation of powers in society? Or would it have a positive or a negative impact? Thank you, Aisha Bedi. Your question relates to the separation of powers between the state organs and whether the 26वीं तरमीम undermines that or not. It would have undermined the principle of separation of powers if the powers of the judiciary had been taken away from it and given to some other institution. The powers of judiciary have not been taken away, but they have been distributed within the judiciary. It remains with the judiciary, but within the judiciary it is diffused. It is not concentrated in the hands of CJ alone. Therefore, it's a very important principle, separation of powers. It has not been disturbed. بہت کم وقت رہ گیا, پھر بھی کوشچن ایک اس کا جواب دینا چاہوں. سیپریشن آف پاور جو ہوتی ہیں آرگنز کے درمیان ہوتی ہے. ایک آرگن کے درمیان آپ پارٹس کو اس طرح سے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ورچولی اس آرگن کو ڈسٹروائے کرنے کے برابر ہے. اگر آپ ایک عدالت کے اندر دو عدالتیں بنا دیں گے تو وہ عدالت جو ہے آپس میں جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو یہاں پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ عدالت کو اندر سے روکا جائے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہ رہے. لہٰذا یہ کوئی سیپریشن آف پاورز کا اصول یہاں نہیں بلکہ اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. سر یہاں پہ ٹائٹل ہے وی دا پیپل, لیکن یہاں پہ ڈیبیٹ نے لوگوں کو وی دی 804 والے اینڈ وی دی اینٹی 804 والے کو بنا دیا. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ ٹھیک ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایشوز آتے ہیں, لیکن ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہوگا یا پارٹی کا جو سپریم ہیڈ ہے, اور پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا. سو ایوری ون از ایکولی انگیجڈ ان دیٹ پروسیس. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نہیں کر رہے ہوتے یا کوئی دوسرا کر رہا ہوتا پھر ہم اس طرح کا ڈیسائڈ کر لیتے ہیں, اور وہ ڈویژن جو نہیں ہونا چاہیے وی دا پیپل کی بجائے وی دی 804 اینڈ وی دی 804. پلیز 2-4 منٹ ایک سوال اور لے لیتے ہیں, پلیز ادھر سے دیتے ہیں. میرا نام طارق سیال ہے. میں 2002 سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ ان کا انقلاب ختم ہو جاتا ہے, جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کا انقلاب شروع ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی اس طرح سے کیا تھا, آرمی چیف کو باپ کہتے تھے, اب وہی کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہر قسم کا انکانسٹیٹیوشنل کام جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت صرف چاہیے. یہ سوال نہیں ہے تو کنٹینر والا تقریر ہو گئی. جی My name is Yushi and my question is that a lot of people don't know about their laws and they are not mostly sure because the laws that are legal but they think that it's illegal. So we should get it going. We should have a subject name as law since pre to A levels. السلام علیکم. میرا نام محمد طارق ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک سوال حامد خان صاحب سے اور ایک بابر صاحب سے. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو قاضی نہیں کہوں گا. سر آپ نے اس کی وکالت کی ہے, آپ نے اسے بچایا ہے جوڈیشری میں, آپ نے اسے چیف جسٹس بنانے تک آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. آپ موومنٹ کب چلائیں گے؟ امینڈمنٹس کے خلاف آپ نے بڑی بات کی, تو کیا جوڈیشری کے جو پر کاٹے گئے ہیں ان کے لیے آپ کب نکلیں گے؟ آپ ابھی تک آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں, ذرا یہ بتائیں کہ قاضی کے لیے آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ دوسرا موومنٹ کب چلانا ہے؟ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا مہمانوں کے ساتھ آکسفورڈ کا کہ آپ دیکھیں ایک پروفیشنل ادارہ ہے. اس نے کل ہم نے صحافت کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے جو گفتگو کی
انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرح کوئی مداخلت نہیں کری، نہ چیئرمین سینٹ کی طرح. اس لیے میں شکریہ آکسفورڈ، شکریہ خان صاحب، شکریہ بابر صاحب، شکریہ، اور سب سے زیادہ آپ لوگ جن کی وجہ سے یہ چینل اتنا لائیولی پروگرام ہوا.